صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی ملک پر بادشاہت کیا کرتا تھا، بڑا روب و دبدبہ تھا اس کا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، اس کے فوجیوں کو مارا اور اس کے محل پہ قبضہ کر لیا۔ بادشاہ کسی طرح فرار ہو کر ایک غار سے دوسرے غار، دوسرے غار سے تیسرے غار چھپتا پھرتا رہا۔ ایک مرتبہ کسی غار میں وہ بیٹھا افسوس کر رہا تھا کہ کیسی زندگی اب گزر رہی ہے کہ نہ شاہی بستر ہے، نہ شاہی محل ہے، نہ نوکر چاکر ہے، نہ کھانے کا کوئی حساب کتاب، کیسی دکھ بھری یہ زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کتنی اچھی تھی کہ کھانا پینا بھی تھا، نوکر چاکر بھی تھے، بادشاہت بھی تھی، روب دبدبہ بھی تھا۔ اچانک اس نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ اس چونٹی نے اناج کا ایک دانہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ دانہ اٹھا کر اس چونٹی نے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ جب دیوار پر وہ تھوڑا سا چڑھی تو گر پڑی۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ چونٹی نے پھر چڑھنا شروع کیا، تھوڑا اوپر پھر گئی، پھر گر پڑی۔ بار بار اس نے کوشش کی، تقریباً 6 مرتبہ اس نے کوشش کی، لیکن وہ اپنے مطلوبہ سوراخ تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن 7ویں مرتبہ پھر اس نے کوشش کی، اور پھر جب کوشش کی تو وہ اپنے مطلوبہ سوراخ کے اندر اناج کے دانے سمیت داخل ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا، اس نے جب کوشش کی تو اپنے مقصد کو پا لیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اناج کا دانہ اس کے اس سوراخ تک پہنچ جائے تاکہ اس کی خوراک کا انتظام ہو۔ بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ ایک معمولی سا ایک چھوٹا سا کیڑا کوشش کرے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، تو میں تو انسان ہوں، میں اگر کوشش کروں تو کیا مجھے بادشاہت نہیں مل سکتی؟ بس اس چونٹی کے اس عمل سے اس نے سبق حاصل کیا، اور اب اس نے دوبارہ اپنے لوگوں سے رابطے شروع کیے۔ جب کچھ لوگ جمع ہوئے تو اس نے سب کو ملایا اور کہا کہ چلو آؤ ہم حملہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ملک اور ہمارا محل جو چھینا گیا ہے وہ ہم واپس حاصل کریں۔
اس چھوٹی سی فوج نے حملہ کیا، ناکامی ہو گئی. بادشاہ کو پھر خیال آیا کہ چیونٹی نے ایک مرتبہ کوشش نہیں کی تھی، بار بار کوشش کی. بادشاہ نے پھر لوگوں کو جمع کیا، پھر کوشش کی، پھر ناکام ہوا، پھر کوشش کی، پھر ناکام ہوا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کامیابی حاصل کی. نہ صرف اس کو اپنا محل ملا بلکہ دوبارہ بادشاہ بھی نصیب ہو گئی. تو پتہ چلا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا اسے پھل یہ ضرور ملتا ہے. تو ہمارے مدنی منع ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں. اب اس میں بھی بعض اوقات ہمارے مدنی منوں کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہمارے اس سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہمارے قاری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ عاشق بھائی جو ہے ہمارے عاشق حسین اتاری، یہ الحمدللہ ہمارے مفتش بھی ہیں اور رکن کابینہ بھی ہیں، اور بڑی ذمہ داری ہے ان کے پاس، اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھانے کا ان کا بڑا فن ہے. بہت ہی الحمدللہ انہوں نے وقت مدرسۃ المدینہ میں خدمات دیتے ہوئے گزارا. تو آج ہم آپ کے چند ایسے معاملات لے کر آئیں گے جن کا تعلق آپ کی تعلیم سے. جی ہاں، مدرسوں میں 3 شعبے ہوتے ہیں جو عموماً تعلیم کے حوالے سے، جس میں ایک ہوتا ہے سبق، ایک ہوتی ہے سبقی، اور ایک ہوتی ہے منزل. تو گزشتہ سلسلے میں الحمدللہ ہم نے سبق کے حوالے سے چند مدنی پھول قاری صاحب سے حاصل کیے تھے کہ ہمارے وہ مدنی منع جو سبق نہیں سنا پاتے وہ کیسے سبق یاد کیا کریں، کس طرح یاد کرنا چاہیے، وقت کون سا ہوتا ہے. تو آج ہم جو ان سے کچھ سوالات کریں گے وہ سبقی کے حوالے سے کریں گے. تو خود یہ بتائیے کہ سبقی سے کیا مراد ہے، کیونکہ مدنی چینل پہ ظاہر دیگر ناظرین بھی ہیں اور ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو مدرسوں میں جو سبق کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سبق یاد کیا جاتا ہے، سبقی سے کیا مراد ہوتی ہے، اس کو کیا آپ کی مدرسے کی اصطلاح میں یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبقی جو ہے وہ سبق سے متصل جو اسباق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جو سبق سنایا، اس سے پیچھے جو سبق ہوتے ہیں یعنی کل کا، پرسوں کا، اس طرح 3 اور 4 اسباق جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ سبقی کہلاتے ہیں عموماً. لیکن اس کے علاوہ خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سبقی کا بھی جس طرح سبق کا ہمارے یہاں جدول ہے الحمدللہ مدرسۃ مدینہ میں ہر چیز کا جدول ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں 3 شعبے ہوتے ہیں، ایک تو یہ سبق، دوسرا سبقی، تیسرا منزل، اور تینوں چیزوں کا الگ الگ ہمارے یہاں جدول ہے. اور اس کی باقاعدہ پوری ترکیب ہوتی ہے کہ کتنے پاروں تک سبقی سنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے سنائی جاتی ہے. تو سبقی کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے یہاں مدنی منع جب ابتدا میں آتے ہیں تو وہ مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں. مدنی قاعدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی بنیاد ہے. تو بنیادی طور پہ وہ الف سے یا تک یہ حروف تہجی سیکھتے ہیں، ان کو مخارج کے ساتھ اور ان کی ادائیگی درست کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے پورا مدنی قاعدہ سیکھتے ہیں جس میں بنیادی قواعد بھی سکھائے جاتے ہیں، حروف کی تصحیح، حرکات کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی وغیرہ پر، اور ہجے اور رواں کا طریقہ ان کو سکھایا جاتا ہے. تو مدنی قاعدے میں بھی سبقی ہوتی ہے. اچھا. اور اسی طریقے سے پھر جب مدنی منا مدنی قاعدہ مکمل کر لیتا ہے پھر قرآن پاک ناظرہ شروع کرتا ہے تو پھر ناظرہ قرآن پاک میں بھی سبقی ہے. اسی طریقے سے پھر جب وہ ناظرہ مکمل کر کے حفظ میں آتا ہے تو حفظ میں بھی سبقی ہے. اس کا باقاعدہ جدول ہے اور ہمارے مدرسہ اور مدینہ میں تو الحمدللہ رائج ہے. بہرحال یہ کہ سبقی مدنی قاعدے میں اور چاہے ناظرہ قرآن پاک میں ہو چاہے حفظ میں ہو تو سبقی کہتے کسے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ سبقی یعنی سبق سے متعلق جو اسباق ہوتے ہیں اس کو سبقی کہتے ہیں اور یہ روزانہ سنی جاتی ہے. یعنی کہ آپ سے میرا آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھاؤں گا کہ پچھلے جو 2-3 سبق ہیں جی یہ مطلب یہ سبقی کہلاتے ہیں. تو اب جیسے ایک استاد ہے، ظاہر ہے ہمارے مدنی چینل پر ہمارے مدرسین بھی ہم کو سن رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ہمارے مدرس کورس جو کرتے ہیں، اور چونکہ مدرسۃ المدینہ کا پورا اس میں الحمدللہ ہمارا ایک نظام ہے کہ جس نظام کے تحت ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اس کی تربیت دی جاتی ہے. اگر اتنا بڑا نظام ہے اور اس وقت کم و بیش 1087 کے قریب مدرسے
یہ ملک بھر میں الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم عام کر رہے ہیں، اور اس میں اسلامی بہنوں کے بھی مدارس، مدنی منوں کے مدارس ہیں، مدنی منوں کے مدارس ہیں۔ اب یہاں پر کئی ایسے قاری صاحبان بھی ظاہر ہمیں سنتے ہوں گے کہ جو مطلب اس معاملے میں رہنمائی لینا چاہیں گے، اور ظاہر بعض اوقات جوش ہوتا ہے۔ اب جوش ہوا تو مطلب استاد جیسے ایک دن میں اس کو حافظ بنانا ہے، تو اب وہ بعض اوقات اس میں معیار آپ نے کیا رکھا ہے کہ سبکی کا مطلب وہ کتنا معیار ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کہا کہ پچھلے سبق، اب پچھلے سبق 2 بھی ہوتے ہیں، پچھلے سبق 10 بھی ہوتے ہیں، پچھلے سبق 15 بھی ہوتے ہیں، تو آخر آپ کا معیار کیا ہے کہ سبکی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ سبکی آپ کتنا چاہیں گے کہ استاد اتنا سبکی بنائے تاکہ وہ مدنی منا سنانے میں جو ہے وہ اس کو پرابلم نہ ہو؟ جی ہاں سب اس حوالے سے سبکی یعنی کتنی ہونی چاہیے، اس کا انحصار جو ہے مدرس اور پڑھنے والے مدنی منع ان دونوں کی کوشش، شوق، لگن، جذبہ اور ان سب کے علاوہ مدنی منع کی دماغی صلاحیت پر بھی جو ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ کون کتنی صلاحیت رکھتا ہے سنانے کی۔ لیکن اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ جو ہمارا جدول ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ حفظ کے اندر جو قرآن پاک حافظ بن رہے ہوتے ہیں، مدنی منع حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سبقی کا جدول کچھ اس طرح ہے کہ کم از کم نصف پارے سے لے کر سوا پارے تک جو ہے سبقی کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر کسی مدنی منع کا 5ویں پارے پر سبق ہے اور یہ پارا آدھے سے زائد ہو چکا ہے تو یہی پارا سبقی میں اس وقت تک سنا جائے گا جب تک 6واں پارا پو نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ جب 6واں پارا پو ہو جائے تو 5واں پارا آدھا کر کے، یعنی ایک دن پہلا نصف اور دوسرے دن اگلے دن دوسرا نصف جو ہے سنانے کی ترکیب ہوگی، اور اس وقت تک سنا جائے جب تک کہ 6واں پارا نصف نہ ہو جائے۔ جب 6واں پارا آدھا ہو جائے گا تو 5ویں پارے کا شمار اب منزل میں ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو یہ سبکی کا اس میں حفظ میں ہے، اور اسی طریقے سے ناظرہ کے اندر بھی ہمارا باقاعدہ جدول ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو اب یہ کہ اگر یہ جدول مدرسہ مدینہ کے ہر مدرسے میں ہو، کیونکہ الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ جدول بنایا ہے، اگر ہر مدرسے کے ہر مدرس کے پاس ہو تو سب کی کتنے پاروں میں کتنی سننی چاہیے، ناظرہ میں مدنی قاعدے میں کتنی سننی چاہیے، حفظ میں کتنی سننی چاہیے، پورا طریقہ کار ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ مدرسہ المدینہ میں اس کی تعلیمی روزنامہ بھی ہوتا ہے، مدنی منع نے کتنا سبق سنایا، کتنی لائنیں سنائی، کون سا رکوع تھا، اسی طرح پھر وہ سبکی کتنی سنائی، کون سا پارہ سنایا، منزل کتنی سنائی، اور پھر ہر ہفتے کے بعد جو ہے ناظم صاحب تفتیش کرتے ہیں کہ اس مدنی منع کی تعلیم میں کیا تھی، سبق میں کیا تھی، سبکی میں کیا تھی، منزل میں کیا تھی، ناظم صاحب کے تاثرات ہوتے ہیں۔ اگر مدنی منع میں سبق یا سبکی یا منزل میں کمزوری ہوتی ہے تو اس پر وہ تاثرات دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، مدنی پھول دیتے ہیں کہ اب بہتر کیسے کرنا چاہیے، تو مدنی منع کو پھر اگلے ہفتے میں جو ہے وہ جو کمزوریاں تھیں وہ دور کی جاتی ہیں، اور اس طرح کے طریقے کا ماشاءاللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر ذرا توجہ دیں کہ آج یہ مدنی منا جو ہمارے ہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرا، بالخصوص ہمارے قاری صاحبان بھی اگر سن رہے ہیں یا مدنی منع سن رہے ہیں تو دیکھیں جو فائل مینٹین کی جاتی ہے، یعنی جو فائل آپ کی بنائی جا رہی ہے جس کو پرسنل فائل بھی نام دیا جاتا ہے، کہ جو روز نامچہ یا روز نامہ ڈیلی رپورٹس جس کو ہم کہیں گے کہ وہ ڈیلی رپورٹ جو بنتی ہے، تو پیارے پیارے مدنی منع یہ رپورٹ اگرچہ آپ کی بن رہی ہے، لیکن میں کئی ایسے مدنی منوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے سرپرستوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنے اس مدنی منع کی رپورٹ محفوظ کر کے رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ مدنی منع جو آج 5 سال کا ہے، آج 8 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، یہ پڑھ رہا ہے اور یہ حافظ بن جانا ہے اس نے، لیکن اللہ کی رحمت سے جب یہ بڑا ہوگا تو جب یہ اپنی فائل کھول کر دیکھے گا اور کہے گا کہ 21 دسمبر 2011 کو میں نے یہ سبق سنایا تھا، یہ میں نے منزل سنائی تھی، تو آپ بتائیں کہ وہ جو ہمارے مدرسۃ المدینہ کا جو عملہ اس معاملے میں اپنے مدنی مرکز کی ہدایت لے کر اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ کتنا یہ اہم ترین ایک طرح سے سرمایہ ہے جو آپ کو بنا کر دے رہا ہے۔ تو یہاں پر سب کی کتنی ہونی چاہیے یہ ہم نے سنا ہے، اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر 5واں پارہ چل رہا ہے تو جب تک یہ 5واں پارہ چلے گا یہ سب کی میں ہی شامل ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے پیارے پیارے مدنی منوں کے بزرگوں نے لکھا ہے، جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو سبکی جو ہے یہ چونکہ نیا پارہ آپ کو حفظ ہوا ہے، تو اگر یہ پارہ دہراتے رہیں گے
تو انشاءاللہ اس کو یاد رہیں گے. تو یہ میرا خیال ہے جو آپ کی جو جس طرح یہ تعلیمی حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے منصور مدینہ کی مجلس کا یہ جو کوشش ہے اور ہمارے مدرسین جو کوشش کرتے ہیں تو اس کی مجھے کچھ اہمیت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس پہ لگتا ہے کہ زیادہ ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کی جو ہے یہ کیونکہ اہم ہے اور اس لیے اس کو کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرس اس کو اتنا اہم نہ سمجھتا ہو یا مدری منع اگر یہاں ہمیں سنتے ہیں تو وہ بعضوں کا سنتے ہیں کہ یار یہ کیوں مطلب بار بار ہم سے سبق سنتے ہیں, تو اس کی اہمیت کیا ہے, یہ کیوں آپ اتنا اس پہ پریشر دیتے ہیں؟ سبق کی اصل بات تو یہ ہے کہ سبق سے سبکی بنتی ہے اور سبکی سے منزل بنتی ہے. آج جو ہم نے سبق سنایا کل یہ ہماری سبکی ہے اور پھر آگے چل کے یہی جو اسباق جس کی ہم نے تکرار کی, آپ نے فرمایا جیسے بار بار جس چیز کی تکرار کی جائے تو اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پختگی پیدا ہوتی ہے. تو قرآن پاک کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے چاہے روانی کے حوالے سے ہو, چاہے ان کی ادائیگی کے حوالے سے ہو, چاہے حفظ کے حوالے سے ہو, جب تک اس کا تکرار نہیں کریں گے, اور حفظ میں تو تکرار ہی کیا جاتا ہے چاہے ناظرہ بھی ہوں تو ہر حرف کا ہر کلمے کا تکرار ہوتا ہے, پھر استاد کو سنایا جاتا ہے. وہ کئی اپنے ساتھ والے جو مدنی منع ہوتے ہیں ان کو سنا کے تکرار کر کے آتے ہیں. تو ابھی کہ سبقی کی بہت بڑی اہمیت ہے. سبقی جو آج ہم ظاہر سی بات سبق سنایا اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی یا غلطی آئی تھی استاد نے اصلاح کر دی, اب ظاہر سی بات اتنا وقت ہوتا نہیں, کئی مدنی منع ہوتے ہیں, بار بار وہ سبق نہیں سنا جاتا. اگر چھوٹی بڑی کوئی ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں, اگر بنیادی اغلاط آتی ہیں, یادداشت کمزوری ہوتی ہے تو دوبارہ سبق سنا جاتا ہے. ورنہ اگر کچھ کم غلطیاں ہوتی ہیں جیسے اخفا نہیں کیا, غنہ نہیں کیا یا مد نہیں کی, اس طرح استاد تربیت فرما دیتے ہیں یہ مدنی منع چلا گیا, اب آج کا سبق کل جب آپ یہ آئیں گے تو یہ ان کی سبقی ہوگی. تو اب یہ کہ اس کو بار بار سنانے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سبقی جو ہے اس سے منزل بنتی ہے. جس قدر سبقی مضبوط ہوگی منزل اس قدر مضبوط ہوگی. جیسے ابھی 5ویں پارے میں جیسے سبق ہے تو یہ روزانہ جب سناتے رہیں گے, اگر 20 دن تک یہ سنایا تو انشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہو جائے گا. آگے چل کے غیر سی بات ہے اس پارے کا نمبر جو ہے وہ دیر سے آئے گا, کیونکہ غیر سی بات ہے پہلا پارا سنانا, دوسرا سنانا, تیسرا, تو یہ 5-6 دن کے بعد اس پارے کا نمبر آئے گا. تو منزل میں پختہ جبھی ہوگا جب یہ سبکی میں اچھے طریقے سے اس کو سنایا جائے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں تو الحمدللہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدنی منع پارا مکمل کر لیتا ہے وہ سبقی اس کی چلتی رہتی ہے. یہ پارا مکمل کر کے اگلے پارے میں اس وقت تک سبق نہیں لیتا جب تک کہ اس پورے پارے کا ٹیسٹ اس کے جو ہے وہ ناظم صاحب کو نہ دے لے. پورے پارے کا الحمدللہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں سے مختلف جگہوں سے سنا جاتا ہے, یہ مدنی منع اس میں پاس ہوتا ہے, پھر اگلے پارے میں جاتا ہے. یہ سارے اہتمام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سبکی مضبوط ہوگی تو منزل مضبوط ہوگی. اچھا, یہاں پر مدنی منع بھی غور کریں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھاتے ہیں نا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں اس طرح بولتے ہیں, یہ کیوں سمجھاتے ہیں. جیسے ہم نے آپ کو کہیں بھائی چھالیاں نہیں کھائیں, ادھر اس کے ساتھ نہیں بیٹھے, اس کے ساتھ نہ بیٹھے, تو یہ کام کرے تو یہ کام کرے. تو بعض اوقات مدنی منع اس کو فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں بار بار ہم کو اتنا سمجھاتے ہیں, ہم پڑھتے رہیں, ہم سنتے رہیں. قاری صاحب کے بتانے سے سبقی کی اہمیت یہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ سبقی کے حوالے سے جتنا آپ اس کو توجہ دیں گے, جتنا آپ اس کو پختہ رکھیں گے, جتنا آپ اس کو سنائیں گے, آپ کا یہی جو سبقی جب منزل کے پاروں میں شامل ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی چونکہ مستقل توجہ ہوگی, مستقل توجہ رہیے, تو آپ اس معاملے میں انشاءاللہ وہ پارا جب منزل کا پارا بنے گا تو انشاءاللہ وہ کمزور نہیں ہوگا. تو اگر آپ اس معاملے میں کمزوری کرتے ہیں, اس معاملے میں سستی کرتے ہیں, تو آج سے سستی ختم. مزہ نہیں ہے, زوردار نعرہ لگے گا انشاءاللہ. تو ہاں, تو اب چونکہ دیکھیں پڑھائی کے جو دن ہوتے ہیں نا, یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں, پڑھائی کے دن یہ مخصوص ہوتے ہیں, زندگی بھر پڑھنا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں اگر ان دنوں میں غفلت کر لی, ان دنوں میں مطلب کوتاہی کر لی, اب جیسے اگر سب کی نہیں سناتے ہیں, بعضوں کا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں گے. اب آپ نے بھی بتایا رش لگا ہوا ہے, اب قاری صاحب کو 4-5 کا ہی سننا ہے, باقی کو آپس میں ترکیب بنانی ہے. تو بعض ہوتے ہیں کہ اس میں چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں, تو وہ مطلب جیسے میرے قاری صاحب کو نظر نہیں آیا یا فلاں معاملہ ہو, تو کیا سب کی نہ سنانے کا کوئی اس پہ نقصان بھی ہوتا ہے؟ یہاں سب واضح نقصان ہے اس کا. جب سب کی نہیں سنائیں گے
تو سب کی پارا کمزور ہو جائے گا. اور اتنی کوشش کی اس مدنی منع نے، ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ پڑھ پڑھ کے یاد کیا، اور اتنے 20 دن یا 25 دن یا 1 مہینہ سپارے پر لگا دیا اور اس کو مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد اب جب ناظرین صاحب ٹیسٹ لیں گے، آگے سبق لینے کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. جب ٹیسٹ دیں گے تو سب کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ سب پارا یاد ہی نہیں. جب یاد نہیں ہوگا پھر سبق روک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ پارا پختہ نہیں ہوگا تو آگے سبق نہیں ملے گا. تو یہ ایام بھی ایک ضائع ہوئے مدنی منع کے، جو سبق روک دیا گیا. اگر یہ شروع سے سب کی سناتے رہتے، غفلت نہ کرتے، کوتاہی نہ کرتے، پیچھے بیٹھ کر نہ چھپتے یا سنانے میں کوتاہی نہ کرتے، تو آج یہ مدنی منع ٹیسٹ دے کر کامیاب ہوتا اور ان کے ایک تو وقت بچ جاتا، سبق آگے بڑھ جاتا. یہ مدنی منع پھر ہوتا یہ کہ دوسرے مدنی منعوں سے پیچھے رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ احساس کمزوری پیدا ہوتی ہے، مدنی منع کا شوق و جذبات ٹھنڈے ہونے پڑ جاتے ہیں. تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدنی منع جب کوتاہی کرتا ہے تو سب کی کمزور ہو جاتی ہے، کچی ہو جاتی ہے، اور پھر نہ سنانے. ظاہر سی بات ہے جب منزل میں یہ پارا آئے گا تو اور زیادہ کمزوری ہوگی. تو میرا ایک یہ بھی ذہن تھا کہ بعض ایسے قاری صاحبان جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے الحمدللہ خدمات اپنی دے رہے ہیں، تو تجربہ بھی ان کا، ان سے ہی مشاورت ہوئی. تو الحمدللہ یہ ہے کہ سبق کی، جیسے آج جو سبق جو سنایا صبح اور اس کے بعد سب کی سنائی جاتی ہے، پھر منزل سنائی جاتی ہے. اب جب سب کی سنانے آئیں گے تو آج کا سبق بھی ساتھ سنایا جائے سب کے ساتھ، ماشاءاللہ. اس لیے اچھا یہ مدنی منع وہ سنا سکیں گے جنہوں نے گھر میں سبق یاد کر کے جو آئے ہوں گے، تیار کر کے آئے ہوں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ صبح مدنی منع پہنچے اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں بیٹھ کر سبق یاد کیا، جب سب کی سنانے آئیں گے تو یہ سبق بھول چکے ہوں گے. اس سے بھی سب کی کمزور ہو جاتی ہے، کچی ہو جاتی ہے، اور سب کی اگر کمزور ہوگی تو منزل پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حافظ قرآن مکمل بنیں گے یا 10-20 پارے ہو جاتے ہیں تو پھر منزل میں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جب حفظ کر لیتے ہیں تو پھر منزل ان کی کچی ہوتی ہے، تراویح سنانے میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو اب یہ مدنی منع سے بھی کروں گا، مدنی انتجا کروں گا کہ سب کی سنانے میں کبھی بھی غفلت نہ برتیں، سب کی مستقل سنائیں، روزانہ سنائیں. بلکہ جس دن کا سبق آپ نے آج کا سنایا، آج سب کی سنانے ہیں تو یہی سبق آپ سب کے ساتھ شامل کر کے سنائیں. تو آج کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو چونکہ قاری صاحب سب کی بھی سنیں گے، تو یہاں تمام مدنی منع اگر اپنا ذہن بنا لیں. دیکھیں قاری صاحب تو 5-6 کا ترتیب وار سنتے ہیں نا، کہ آج 5-6 ان کی باری ہے، کل 5-6 ان کی باری، ان کی باری ہے، کیونکہ ایک ہی کو مستقل نوازتے رہے یہ بھی ہمارا مطلب طریقہ کار نہیں ہے کہ قاری صاحب ایک کا روزانہ سبق بھی سن رہے، اسی کا روزانہ سب کی بھی سن رہے تو اس کی جگہ منزل بھی سن رہے. تو اگر کوئی ایسا مدرس کرتا ہے تو درست نہیں ہے. سب سے یکساں سلوک ہو، سب سے یکساں سلوک ہو کہ آپ اس کو سبق بھی زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو مطلب وہ سب کی بھی نواز رہے ہیں تو منزلیں بھی روز سن رہے ہیں. ایسا نہیں. کوئی بھی مدنی منع اس بات کا احساس پیدا ہی نہ کرے کہ قاری صاحب مجھے توجہ نہیں دیتے. ہمارا قاری صاحب، ہمارے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مدرس، یہ الحمدللہ تمام مدنی منوں پر شفیق باپ کی طرح یہ شفقت کرتا ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ جو مدنی منع آپس میں سنتے ہیں، دیکھیں یہ ہم نے مدنی پھول حاصل کیا کہ اگر سب کی میں کمزوری رہ گئی اس کا اثر آپ کی منزل کے پاروں پر بھی ہوگا. اور ظاہر یہ پورا مستقل ایک خرابی ہے جو مستقل آپ کی خرابی رہے گی. تو جو آپس میں سنتے ہیں، آپس میں بھی جو سنتے ہیں تو ہوتا ہے کہ آج قاری صاحب کو سنانی تو بڑی توجہ سے سنانی ہے، آپس میں سنانی ہے تو ایک دوسرے کو مطلب تھوڑا ترکیبیں بنا لیں. تو اگر آپ نے کسی کی ترکیب بنا لی، کمزور سنایا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی ہو. آپ دشمنی نہیں کریں، آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور جب آپ اس کو سنائیں گے تو وہ بھی توجہ سے سنیں. تو یہ ایک مطلب ذمہ داری ہے. پڑھائی کے دن جیسے میں نے عرض کیا مخصوص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں چونکہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں ان تمام باتوں کے جدول ہیں، کس وقت سبق سنانا ہے، کس وقت سب کی سنانی ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے، کس وقت تربیت لینی ہے، کس وقت نماز کا وقفہ ہے، کس وقت مطلب تھوڑا آرام کرنا ہے. اس طرح سے تمام معاملات میں مطلب ہمارا جدول بنا ہوا ہے. تو جو جدول کے حساب سے مدرس اپنے درجے کو چلائے گا، جو جدول کے مطابق مدنی منع سبق سبقی اور منزل کے جدول کو مضبوط کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایک باعمل حافظ قرآن بننے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی ساری دنیا سے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو
ہمیں جب آپس میں بھی سننا ہے مضبوط انداز سے سننا ہے, کمزور نہیں ہونے دینا ہے کہ یہ کمزوری میری پوری پڑھائی پر متاثر ہو جائے گی. اب جیسے حضور اب آپ نے سمجھا دیا, اب ہم چلے سدھر جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپس میں بھی صحیح سنیں گے, لیکن اب اگر کمزور ہو گئی تو کیا کریں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ جناب کسی نے سمجھایا تو اب جاگے کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب سب کی ہماری کمزور ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑا مطلب بعضوں کا جیسے سبق کے حوالے سے بھی ہوا تھا کہ فوراً اگر قاری صاحب نے ایک دن سنا سب کی کمزور ہے, 2 دن سنا سب کی کمزور ہے, اب مدنی ملا ذہن بنا لیتا ہے کہ او ہو میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, مجھے تو یاد ہی نہیں ہو سکتا ہے, اور نہ بابا مجھ سے تو قرآن ہی عرض نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو نعرہ لگ جاتا ہے بعضوں کا تو پھر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں, وہ جناب بہانے کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تو میری آنکھ نہیں کھلی تو میرے کو یوں ہو گیا تو میرے کو یوں ہو گیا, میرا دل نہیں لگ رہا ہے, میرے کو مطلب یوں ہو رہا ہے. تو بعضوں کا بھی پھر مختلف وسوسوں کا ہمارے مدنی من میں شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کی منزل کمزور ہو گئی یا سب کی کمزور ہو گئی اب کیا کریں؟ اصل میں صاحب آپ نے جیسے فرمایا نا کہ مدنی من میں آپس میں جیسے سنتے ہیں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں آپ کی گفتگو سے کہ شاید مدنی من میں کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ غلطیاں آتی ہیں غلطیاں چھپا لیتے ہیں, صحیح نہیں بتاتے استاد کو, یا پھر کہتے ہیں جانے دیا جیسے پڑھنے پڑھ لیجیے جلدی کر لیجیے, اس کو بھی نہیں بتا دو. اگر ایسا ہے تو یہ بھی گناہ ہے, ظاہر سی بات ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ مدنی منوں کی تربیت کی جاتی ہے جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے, دیگر حوالے سے بھی الحمدللہ. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے مدنی منا, اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے, استاد نے ایک کام دیا کہ بیٹا آپ سن لیجیے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر 30 مدنی منع ہیں ایک استاد کے پاس, اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کا سن سکیں, تو اس کے باقاعدہ حلقے بنے ہوتے ہیں. کیا 10 مدنی منوں کا آج میں نے سننا ہے, یہ 10 مدنی منع کل ایک دوسرے کو سنائیں گے, تو 10 مدنی منع اگلے جو ہے نا ان کے میں نے کل سننا ہے. تو اس طرح ہر تیسرے دن ہر مدنی منع استاد کی نظر سے گزرتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے, جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے. تو اگر استاد نے کسی مدنی منع کو کام دیا تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ایک تو اگر کوئی خیانت کرتا ہے دوستی میں کہ ٹھیک ہے آج میں آپ کو بچا لیتا ہوں, غلطیاں نہیں بتاؤں گا, تو اس کی نحوست سے یہ جو مدنی منع سنا رہا ہے اس کی تو سبھی کمزور ہوئی, لیکن اس سے جو سننے والا مدنی منع جو خیانت کر رہا ہے اس کے بھی اسباب کمزور ہوں گے, اس نحوست کا اس پر بھی اثر پڑتا ہے. تو دوسرا آپ نے جیسے فرمایا کہ سبقی اگر کمزور ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی مدنی منع کا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا اور وہ کمزور ہے, تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو 4 حصے بنا لیں. ایک دن ایک پاؤ سنیں, پھر دوسرے دن دوسرا پاؤ, تیسرے دن پھر یہ ثلاثہ تک سنیں, چوتھے دن یہ پارہ اپنا مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج ایک پاؤ سپارہ سنایا اور کل دوسرے دن جب دوسرا پاؤ سنائیں گے نا تو یہ پہلا پاؤ اس کے ساتھ ملا کر سنائیں گے, تیسرے دن پھر یہ 3 پاؤ مکمل سنائیں گے, چوتھے دن یہ پارا مکمل کر کے سنائیں گے. تھوڑا سا ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو پھر چاہیے یہ کہ اس آدھا پاؤ کر کے یاد کر سکتے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں پڑھ نہیں سکتا, یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پارا مکمل مدنی منع نے حفظ کر لیا ہے تو اگر کوئی کوتاہی کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا تو اس کو یاد کر بھی سکتا ہے. اگر کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یاد کر لے گا. اور اساتذہ کرام جس طرح حکم فرمائیں کہ بیٹا, کیونکہ ذہنی صلاحیت ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے, اگر کوئی مدنی منع اچھا ذہن رکھتا ہے تو وہ آسانی سے جلد یاد کر سکتا ہے. اگر کسی کا کچھ ذہن کمزور ہے تو استاد نفسیات سمجھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اتنا سنانا ہے, تو استاد کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. تو استاد کو بھی مطلب اس معاملے میں تھوڑی حکمت عملی اپنانی پڑے گی کہ بعض اوقات وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں گے بھائی ایک پاؤں سنا دو, تو بعض اوقات مطلب مجھے گھبرا جاتے ہیں کہ یار کیسے ہوگا. تو استاد اپنے سامنے اپنے قریب بٹھائے اور اس کو مطلب چند لائنیں یاد کروائے, پھر چند لائنیں اور یاد کروائے, تو یوں بسا اوقات اس کو ہمت آ جائے کہ میں تو سب کر سکتا ہوں. اور بڑی پیاری وہ حکایت ہے کہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑا بیل لے کر وہ بڑے آرام سے گھومتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ یار ہم تو یہ 4 آدمی گرا نہیں سکتے اور تم اتنے مزے سے اسے لے کے گھومتے ہو, اتنی طاقت تم میں کیسے آ گئی. تو اس نے مسکرا کر کہا کہ بات دراصل یہ کہ جب سے پیدا ہوا ہے نا میں اس کو روز اٹھاتا ہوں, تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا مجھ میں بھی اٹھانے کی طاقت ہوتی گئی. تو آج اگر یہ بہت بڑا ہو گیا, لیکن چونکہ میں روز اٹھاتا ہوں لہٰذا مجھے اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. تو اللہ کی رحمت ہے, قرآن پاک یہ یاد ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا, اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی یاد کرنے والا, تو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور مضبوط
حافظ قرآن بنیں گے اور پھر انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ تخصص فی الفقہ کر کے مفتی اسلام بنیں گے انشاءاللہ اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے قاری صاحبان، ہمارے مدرسین اس پر توجہ دیں. ہمارے مدنی منوں کے اگر اسباب کمزور ہیں، اگر سب کی کمزور ہے، اس طرف ان کو توجہ دلائیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات قائم ہوتے ہوں، کوئی ایسا مشورہ ہوتا ہو، تو الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ ہے، مدنی منوں کا سلسلہ ہے. تربیت کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں آپ ہمیں بھیجیں، اپنے مشورے بھیجیں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے اور ہو سکے گا تو قاری صاحبان سے اور بھی ہمارے مدرسین ہیں اور بھی تجربے کار اسلامی بھائی ہیں، ان سے مشورہ لے کر ہاتھوں ہاتھ یہ مبلغ مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے اپنے مدرسے میں، آپ کے اپنے گھر میں آ کر انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.